آج اگر معاشرے پہ نگاہ دوڑائی جائے تو انسانیت پھر اسی راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ پیارے حبیب کا درس بھلا دیا انسانیت نے، جس پیارے حبیب نے بچوں کو درس دیتے ہوئے، جوانوں کو درس دیتے ہوئے ماں باپ کی عزت کے بارے میں کہا تھا، یہ باپ تیرے لیے، یہ ماں باپ تیرے لیے یا تو جنت کا دروازہ ہے یا جہنم کا دروازہ ہے۔ جہاد پہ جانے والا آیا تھا، آپ نے کہا تھا کس حال میں آئے ہو؟ کہا بابا بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے۔ کہا ان کے قدموں میں رہ کے ان کی خدمت کر، اللہ تجھے اتنا ہی اجر عطا فرما دے گا۔ انسانیت بھلا گئی پیارے حبیب علیہ السلام کے ان پیارے دروس کو، اور راہ اعتدال سے ہٹتی ہوئی پھر نہ خالق کو یاد رکھا نہ مالک کو یاد رکھا، گمراہیوں میں ڈوب گئے، افراط و تفریط کے شکار ہو گئے۔ وہ پیارے حبیب جس نے اللہ کا خالص تعارف کروایا تھا، وہ پیارے حبیب جس نے انسانوں کو انسانیت کے قدموں سے اٹھا کر انسانیت کے رب کے سامنے جھکایا تھا، آج انسانیت پھر اپنے اللہ کو بھلا بیٹھی، وہ خالق و مالک کے تعارف کو بھلا بیٹھی، وہ بھول گئی وہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ جو الہ برحق ہے، اس کو بھلا دیا۔ کسی نے کسی کو الہ بنا لیا، کسی نے کسی کو الہ بنا لیا۔ کوئی پھر قبروں پہ آ کے سجدہ ریز ہو گیا، کوئی اپنے ہاتھوں سے مرنے کے بعد، اپنے ہاتھوں سے غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد، کندھوں پہ اٹھانے کے بعد، قبرستان میں لانے کے بعد، منو مٹی کے نیچے دبانے کے بعد، اور اس جگہ سے پیچھے ہٹ کے 2 قدم کھڑے ہونے کے بعد پھر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہاں تک تو یہ مجبور تھا، غسل نہیں کر سکتا تھا، استنجا نہیں کر سکتا تھا، کفن نہیں پہن سکتا تھا، چل کے قبرستان نہیں جا سکتا تھا، لیکن معرفت کی آنکھ سے اگر دیکھو یہ اتنا مجبور، جو ہی قبر کے اندر گیا اب اس کی ساری قوتیں بحال ہو کے 4 گنا ہو گئی ہیں۔ یہ بیٹا بھی دے سکتا ہے، اولاد بھی دے سکتا ہے، رزق بھی دے سکتا ہے، شفا بھی دے سکتا ہے، یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جہاں چاہتا ہے آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، ساری قوتیں اس کے پاس ہے۔ اس لیے آؤ اور اس کے در پہ کھڑے ہو کے آواز لگاؤ، بابا جی اب تک تیرے ساتھ ہم نے بھلی کی ہے، اب تو ہمارے ساتھ بھلی کرنا۔